أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک مقام عرفہ سے جب واپس ہوں گے قیامت کا منظر ہوگا. وہ قیامت جی رب نے تیرے میرے محبوب کی عظمت و بےکار واسطے بنے. حضرت آدم نے عرفہ مقام سے جب واپس ہوں گے فرشتے بندے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. سرکار حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمان کے انظر الى امتک یا محمد. حضرت آدم فرمان کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے امتی ہوئے. سرکار اور فرشتہ نے تشریف لے آئے سرکار فرمان کے امتی سے لے چلے. فرشتہ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندا نامہ اعمال تولا ہے. اندا نامہ اعمال تولا ہے. اندے نامہ اعمال دے وچ نیکی کوئی نیکی نام دی شے کوئی رب دا حکم ہے کہ جندا نامہ اعمال جندا پلڑا نیکی والا خالی ہوئے انہوں صرف جہنم کی طرف لے جانا نہیں رسید بھی ہویا لے کے رب دا حکم ماننا ہے. سرکار فرمان کی کہ نہیں اندا نامہ اعمال میرے سامنے اندا نامہ اعمال میرے سامنے جڑے لوگ کہتے ہیں محمد اور علی جندا نام ہے وہ کر کچھ نہیں سکتے. انہوں کو ذرا پوچھنا والی گل ہے کیا فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں یا فرشتے وہ ڈیڈی مانگ رہے ساتھ. اس کائنات میں دو چیزیں بھی میری معلوم ہیں دو ایک نبی کی ذات ایک فرشتے. نبی معصوم نے ولی محفوظ اس کو آپ یہ وجہ بندہ ہو گیا نبی اور فرشتے معصوم ولی محفوظ. اس کے علاوہ یہ وجہ بندہ ہو گا جنہ کتوں تک ہاتھ پہ سکے وہ بات آیا وہ کوئی ہوئے میں ہوا تسی ہو کوئی ہوئے. سرکار فرمان کے کہ نہیں اندہ نامہ اعمال میرے سامنے یہ سارا کچھ سرکار کو کب ہو گیا کتنے دیتا کیا مطلب نہیں کائنات ہمارے کا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے لیکن رب نے ادھے معلوم ہے جو معراج کی رات میرے تھے میرے محبوب رب کریم نے روبرو سامنے آیا تیرے تھے میرے نبی کا چہرہ تھا. رب نے فرمایا محبوبہ کی گل ہے آج تو بڑی خوشی کی گل ہے کہ محب اور محبوبہ اپنے سامنے ہیں. تیرے تھے میرے نبی نے جنہیں الفاظ سرکار کی زبان اقدس سے بھی ادا ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالکہ بڑی خوشی کی گل ہے لیکن میری امت گناہ کبھی منگیاں
جڑے رب نے آدھے محبوب کا وعدے فرمایا حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت عاشق رسول مطلق الشاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب شیخ فرمائے جڑے رب نے آدھے محبوب کا وعدے فرمایا اللہ اللہ تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ محبوب نہ غم کرنا سرے حشر کی امت کا، محبوب نہ غم کرنا سرے حشر کی امت کا، محشر کو بہانا ہے تیری شان کی خانے کا۔ کہ قیامت بنائی ہے اس واسطے کہ دسنا لوگوں سے آدھے محبوب کی شان کی، آدھے محبوب کو رفعت اور بلندیاں کی عطا کی جائیں۔ سرکار فرمان کے کہ نہیں نامہ اعمال میرے سامنے رب کی طرف حکم ہوئے گا کہ آج جی میں میرا محبوب آ رہا ہے اجر بھی کرو، کیونکہ آج کی بات ہے میں آدھے محبوب کو دے، آج کی شہنشاہی میں آدھے محبوب کو دے دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کے ربی نے مشکاہ شریف دی اس بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھوڑا ہی نہیں، سرکار نے فرمایا الہ الحمد یوم القیامت فی یدی وتحتہ آدم صلی اللہ وتحتہ ابراہیم خلیل اللہ وتحتہ اسماعیل ذبیح اللہ وتحتہ موسیٰ کلیم اللہ وتحتہ عیسیٰ روح اللہ ولا فخر علیہ۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا احمد کا جھنڈا میرے ہاتھ، الہ الحمد یوم القیامت فی یدی، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا احمد کا جھنڈا میرے ہاتھ تے میرے ہی جھنڈے کے تھلے آدم ذبیح اللہ ہوں، میرے ہی جھنڈے کے تھلے ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ولا فخر علیہ۔ سرکار نے فرمایا رب کی عطا ہے، فخر نہیں ہے، رب کی عطا ہے، کیونکہ قیامت کا دن قیامت کا بادشاہ ہے، قیامت کا شہنشاہ ہے۔ اس بندے کو میزان میں لے آیا جائے گا، نامہ اعمال کھولا جائے گا، حسب سابق کے نامہ اعمال اس نے کی کوئی گناہ کا پلڑا بھارا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ساتھ کعبہ کا چھوٹا جیسا ٹکڑا کٹ کے نیکیوں کے پلڑے دے چھڑے، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کا نیکیوں کا پلڑا بھارا۔ سرکار فرمان کے کہ ہن رب کا حکم کیا، فرشتیان کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا حکم ہے کہ جن کا اے بندہ بھارا ہوئے وہ جنت میں لے۔ سرکار فرمان کے لے جاؤ کہ سوئے نار جو لے کے چلے ان کے غلام کو ملائک ہاتھ سے پکڑ کر خلد میں داخل کیا، یہ کیا ان کو دیا گیا؟ وہ بندہ کربا کو ہاتھ لا کر کریں گے یا رسول اللہ ایک ہی شے ہے جن کی وجہ سے میرے سے کرم نوازی ہو گئی، میرے سے مہربانی ہو گئی، جہنم تو بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ یا رسول اللہ ایک ہی ہے۔ سرکار فرمان کے کہ تو زندگی دے وچ ایک باری میرے سے درود پڑھا، پوری زندگی دے وچ ایک باری درود شریف پڑھا سی، او تیرا درود میری جیب وچ میرے کو امانت۔ غازی یاد باقی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا ہے اس حدیث پاک سے، لگے جی اگر اس بندے نے درود پاک پڑھا تو انہیں نامہ اعمال کیوں نہیں ہے؟ اگر انہیں درود پڑھا اے فرشتے کیا یہ ڈٹی مار؟ کیا فرشتہ نے غلط بیان کی؟ اگر انہیں درود پڑھا تو نامہ اعمال کیوں نہیں آیا؟ اگر انہیں نہیں پڑھا تو سرکار کو کتوں آیا؟ اگر پڑھا سی تو نامہ اعمال ہونا چاہیے، تو نے نامہ اعمال نہیں ہے تو پھر سرکار کو کتوں آیا؟ ان کا جواب خود قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ انہوں نے کہا گفتگو دے مقام تین نے، تین جہاں تین مقام نے گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں پہلی جگہ دل کی گل حرکت کرنی، دل کی گل دماغ ہے، دماغ کو زبان سے، تو جب زبان حرکت کرتی ہے، جب زبان جو لفظ نکلنے میں اینا نے وہ فرشتہ نے ادو
کہ سارا کچھ سامنے ہے کہ پھر قیامت کس بات ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رب فرماتا ہے میں سارا کچھ دے دیا سارا کچھ ہے کہ میرے سارا کچھ قیامت میزان مرسلات ہے کی مسئلہ ہے یہ سارا کچھ ہے کہ محبوب نظم کرنا سر حشر کو مت کا محشر کو بہانا ہے تیری شان سبحان اللہ محشر کو بہانا ہے تیری شان سبحان اللہ حضرت دسنا کا محبوب نشان ہے غازی اعظم کی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تین مقام نے گفتگو دے پہلا ہے دل دے وچوں دماغ تو بات زبان تو ادا ہوئے کہ پھر فرشتے لکھتے ہیں اس تو پہلے انہوں لکھن دا ڈر نہیں اس تو پہلے انہوں کو شاید کوئی یہ مقام ہے فرشتہ دا جب رب نے آدم کو فرمایا بنا ہوا اقرا ہوئے من حبل الورید میں شاہ رب کو ہی لے لیا کہ شاہ رب جب کٹی جاتی ہے اس کے بعد زندگی ہے بے شک چند زمان کی ہے زندگی ہے تو تیرے تے میرے نبی دا مقام کی ہے خود خلا کے گئے آپ نے فرمایا النبی کو اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی مومنوں کی جاننا تو بھی دے رہے ہے میرا محبوب نبی مومنوں کی جاننا تو بھی دے رہے ہے تے محبوب کا جاننا دے رہے ہے تو محبوب جاننا تو دے رہے ہے یہ گل دے لے کہ تیرا تے میرا نبی سن رہی ہے اجے گل دل لے چاہے اس بندے نے زبان تو نہیں سی پڑھیا اجے دل وچ گل آئی تے میرے تیرے تے میرے نبی نے سن لئی ساڈے دل والا درود شریف سرکار سنتے نے جڑا زبان نال پڑھیے وہ تو بدل جاؤ سبحان اللہ سارے ایک بار ذرا بلند آواز میں پڑھو معشوق حق بالی الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شان ہے تے جنہاں دی اولاد پاک ہے سید الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ آپ نے کتنی کرم نوازی فرمائی رب نے سانو ہر شے عظیم دی سانو نبی ملا نبی اعظم سید الانبیاء سانو صدیق ملا صدیق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سانو فاروق ملا فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سانو امام ملا امام اعظم سانو غوث ملا غوث اعظم شہید ملا شہید اعظم سانو امام امام اعظم غوث غوث اعظم ہر شے عظیم شان رب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے اس بیٹے کا مقام بدیاں دے وچ ہے جی میں میرا نبی ہے جی میں میرا مقام نبیوں دے وچ نبی اعظم انہاں دا ولیاں دے وچ ولی اعظم سبحان اللہ عالم ارواح دے وچ اللہ رب العزت نے ساری امت کو اکٹھا کیتا تے یہ سبا بنائی سبا بنا کے تین سبا دا آرڈر رب نے فرمایا پہلی صف انبیاء کی ارواح انبیاء دوسری صف ارواح اولیاء تیسری صف عوام الناس عام لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف میں بیٹھے جب صفا بڑھ گئی اب درود مبارک دوسری صف میں نکل کے پہلی صف فرشتہ نے پکڑا پکڑ کے دوسری صف میں چڑھایا اب پھر نکلے پہلی صف میں فرشتہ پکڑ کے پھر دوسری صف میں پھر نکلے پہلی صف میں فرشتہ پکڑ کے پھر دوسری صف میں کیتا
آپ پھر نکلے، پھر پیری صاحب ارد کی مالکہ ہے ٹکڑی رب نے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا، ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے محبوب اپنے اس بیٹے کو سمجھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز پاک کے بازو کو پکڑ کے صدیقین کے نال کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہن مقام تیرا ہے، ہن مقام تیرا یہ ہے، لیکن بشارت میں دینا، ہن مقام یہ ہے، بشارت میں دینا ماں قیامت کا دن ہوئے گا مقام محمود سے میرے نال ہوئے ہن مقام یہ ہے، بشارت میں دینا کہ کل قیامت والے دن مقام محمود سے میرے نال ہوئے گا۔ واہ واہ، بیٹے کا رتبہ درجہ آپ کا، یعنی مقام بیٹے کا ہے، درجہ مقام محمود سے سرکار دینا۔ واہ واہ، بیٹے کا رتبہ درجہ ہے آپ کا، باپ کی پیغمبری نور ولایت آپ کا۔ جدو آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ کر صحابہ سرکار نے فرمایا یا ابا صالح ان اللہ تعالی عطاک ابنا وهو ابنی ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ سرکار نے فرمایا ابو صالح رب تیرے پتر سے جڑا تیرے کو آنے والا بیٹا ہے میرا پتر ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے۔ اولیاء نے میں جتنا مقام وہ ہے جڑا میرا مقام نبی ہے۔ چند سالہ کی عمر ہے، حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سین دے وچ آدھے ہم اثر بچیاں دے نال کھیڈ رہے نے، آواز آئی کہ دو مرتبے نے، ایک مرتبہ عاشقی ہے، ایک مرتبہ معشوقی ہے، جڑا پسند کرتا نے کہا جو آنکھوں کے مل جائے۔ ایک باری آواز آئی، دوسری باری آئی، تیسری باری آئی، بچے نے چھڑیا نکلے سیدھی والدہ کو گئے، آج کی تھی کہ امی جانے آواز آئی ہے کہ عاشقی کا مرتبہ لینا ہے یا معشوقی کا مرتبہ ہے۔ امام گفتگو سن، والدہ نے فرمایا کہ بیٹا معشوقی کا مرتبہ بہتر ہے، معشوقی کا مرتبہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا میں خاکی جسم تے معشوقی ان کا عشق واسطے رب اللہ کہ اس خاکی دے نال عشق کیوں کر؟ آپ نے فرمایا میں جو رب نے دینا دے دے گا، جو رب نے دینا دے دے گا۔ مانے اس بات ہے کہ عاشق کیوں کی ہے، عشق اوکھا ہے، یہ تے جنہاں نوں لگتا ہے وہ جانے عشق اوکھا ہے نہ کہ عشق دے اگ دو ایک برابر، اگ بلے تے ساڑے ککھ دے کانے عشق ساڑے تن میرا، اگ بلے تے بجھانے میں پانی اور دسو عشق دا دادو کیڑا۔ جدو عشق لگتا ہے اے جنہاں نوں لگتا ہے سبحان اللہ اللہ اے دا جو لگ گیا ہے وہ پتہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کرب و بلا کے اندر 10 محرم الحرام دوپہر کا بیٹا تب بھی ہوئی یا جڑے ریگستان یا ٹبے جناتے ہیں پوچھو کہ دوپہر کے ٹائم کی قہر تب کھڑوتا ہے تو پھر ریت اینٹی میں آگ بنانے میں یہ حال ہوتا ہے۔ دوپہر کا ویلا ہے، آواز آئی کہ ابن رسول اے نواسا رسول آج تھوڑے تے اوکھا ویلا ہے، میرے واسطے بھی حکم ہوئے کوئی آڈر ہوئے تو میں حاضر ہوں۔ اللہ ایک باری آواز آئی، دوسری باری آئی، تیسری باری آئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کون ہے؟ سامنے ایک جن روح ہے، انہوں نے کہا جعفر میرا نام، خیبر کے موقع پہ تھوڑے بابے کی طاقت
دے کے تھوڑے نانے کا کرنا ہوگا خیبر کا مقام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ در خیبر اکے ہاتھ نہ اٹھ کے تم استعمال فرمایا مشکات شریف کی حدیث کی جو دروازہ سٹیا تے 70 بندہ نے چکن کی کوشش کی تھی چکنا نہ تھا کہ نہ تو ہلا نہیں سکے تیرے تو میرے امام نے پوچھا کتنی طاقت ہے نہیں بڑی طاقت ہے انہوں نے فرمایا کتنی طاقت ہے انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے کہ فرات میں ہاتھ پاؤں تو کھینچ کے تھوڑے قدم میں چلے فرات میں ہاتھ پاؤں کے پورے دریا میں کھینچ کے قدم میں چلایا تیرے تو میرے امام نے کر پایا وہی بہنی کی طاقت امام کر رہی انہوں نے دی آپ نے فرمایا جس جگہ پہ حسین آیا ہے طاقت دکھان نہیں آیا حسین طاقت دکھان نہیں آیا ایک کچھ والے سن جڑے دیوان آئے کل سب تک کر ہو یا انا کذالک نجزی المحسنین اور یہ قربانی رب نے باہر کی تھی جو قربانی دینا آیا وہ وعدے جڑے ساڈے بڑیاں نے کیتے سن وعدے جواب آیا کہ حق کر بنا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا ہر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ آپ نے فرمایا بات اتنی طاقت ہے ایک انہوں کی طاقت ہے نا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی جڑا باپ پتہ نے کہتا ہے کہ جتنا بڑھتے ایک گردو بنائے چھے نماز کا ٹائم ہویا آپ نے فرمایا وضو کرنا ہے ایک بیلی لوٹا پانی دا لیا آپ نے فرمایا کچھ لے آنے انہوں نے کہا فراد دی آپ نے فرمایا فرید تے فراد دا پانی حرام ہے یعنی تو اڈا فتوہ ہے مادہ پانی ہوئے صاف سترہ ہوئے غلالت کو پاک ہوئے پانی پاک ہوئے نہ حسن بھی ہو سکتا وضو بھی ہو سکتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اپنی جگہ دے ہے لیکن نہیں دے تو بھائی فرید واسطے حلال نہیں ہے اس واسطے کہ اتنا کے رسول آئے تھے پیاسی تڑپ رہی تھی تے او کیا تو وانے نہ مانتا دے اندا حق سی کہ حق غلامی ادا کرتا قدم بوسی کرتا آکے اب سائیاں دی مسجد پیندے یا نہ پیندے اندے تے حاضر ہاں کہ حق غلامی ادا کرتا ہے آکے قدم بوسی کرتا کہ حضور میں حاضر رہنا تو نہیں بنتا لہذا ہی بھی حق غلامی آزاد نہیں کیتا فرید واسطے بڑی حرام ہے میں نہیں وضو کرتا آپ نے وضو نہیں فرمایا تیمم کر کے بات کریں اللہ اکبر وہ جا کر کیا انہوں نے کہی حضور اینج ہاتھ پاؤں فراغ میں کھینچ کے لگا آپ نے فرمایا بس کتنی طاقت آپ نے فرمایا حسین کی طاقت دکھان نہیں آیا اتنے تو بعد اس سمجھے دیوان آیا آپ نے فرمایا اگر حسین کی طاقت دیکھ لیے مقام رفعت اور بلندی حسین کی دیکھ لی ہے اس کرب و بلا میں بیچ اس تبدیل زمین پہ کھڑا ہو کے اور دیکھو سب ہاتھ پاؤں کے کھینچ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت انہاں عشق کیتا سی تے جب عشق کیتا پھر نہ علی اصغر دیکھیا نہ علی اکبر دیکھیا نہ محمد دیکھیا 6 مہینے تو لے کے 120 سال کا خون رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا کہ یا اللہ اسلام کو جس خون دے نال آج کرنی چاہیے حسین لے کے آئے 6 مہینے تو لے کے 120 سال حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی آپ جو گھوڑے سے چڑھ کے یزیدیہ کے سامنے گئے نا سلام نہیں کیا میں نے نماز ادھر بھی پڑھ بیٹھا نہیں تو بھی پڑھ بیٹھا ادھر بھی قرآن کی تلاوت ادھر بھی قرآن کی تلاوت جب وہ پوچھے گئے نا کہ شمر نے پوچھا کہ حبیب بن مظاہر تو مسلمان ہے
تو ساڈے کول آیا تو تیرا حق نہیں سی بندہ سانو سلام کرتا، اساں مسلمان نہیں ہیں۔ حبیب بن مزاحم نے جو الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے فرمایا اتنا تو رسول ہی آتش بانتا مسلم، ہم نے بولا اتنے تو رسول پیاسی بیٹی کو اپنے مسلمان کی تو اسلام لے کے بیٹھا ہے، اولاد رسول ہوتے ہیں پیاسی بیٹی تو کہتا ہے مسلمان، کسی کا تو مسلمان۔ اللہ اکبر، دل بات نہ جاؤ اے عشق نہ کیتا تے جدو عشق کیتا تے پھر کوئی شے آڑے نہیں آتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ بنا رہے ہیں باہر گفتگو میں کہ آواز آئی، فرمایا کہ بیٹا اے میرے لفظ، اے دوسرا میرے بندے، عشق اور معشوقی تو میں عشق بھی تو دیتا، معشوقی بھی تو اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا تھا کہ مینوں سلوک ذرا دس، مینوں روحانی منزل طے کرا۔ آپ نے ایک سال دیتا پڑھتے رہے، دوسرا دیتا پڑھتا رہا، 2-4 سال پڑھیا، کوئی 2-4 سال بعد پھر سبق دیتا، پھر وہ نے پڑھیا، پھر ایک سبق دیتا، آپ نے فرمایا لیتا تھا روکا۔ یہ جڑے اس سلسلے دے وچ انہوں نے پتہ ہے کہ یعنی مختلف مراحل دے وچ مختلف منازل طے کرانی ہوں گی۔ وہ بندہ جنگل رخ کیتا ہے، 2-4 سال گزر گئے، جنگل دے وچ ستے آئے، سر دیا کھمانوں یا رب نے دل دیا کھول دی، کی دیکھتا ہے کہ ایک روشنی نظر آئی، اور روشنی کی طرف طرف دیا، جب وہ روشنی تک پہنچے تب وہ ایک حویلی نظر آئی، حویلی تک یا حویلی کا دروازہ کھلا ہے، کی دیکھتا ہے تیرے دے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ اولیاء، جب میں غفیر ہے سرکار تشریف فرما اس حویلی کے اندر داخل ہوا، سرکار کی مجلس دے وچ بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد جدو محفل ختم ہوئی اکھ کھلی، کی ویکھتا ہے حضور غوث پاک دا ہاتھ ہے نہیں سینے این سینے تے ہاتھ، جدو اکھ کھلی سینے تے ہاتھ ویکھا، آپ نے فرمایا اے نہ سمجھی کہ جو کچھ تو ویکھا ہے تیری عادت ہے، اے نہ سمجھی کہ جو کچھ تو دیکھ چکا ہے یہ تیرا مقام بن گیا ہے، یہ تیرے مقام اور رفعت اور بلندی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو روشنی تک گیا ہے 7 دفعہ دعا غوث نے کی تھی، پھر روشنی تک پہنچا ہے، روشنی تو حویلی تک 7 دفعہ دعا غوث اعظم نے کی تھی، تے پھر دوسرا حویلی تک پہنچا ہے، تے حویلی کے اندر بڑا واسطے 7 بار دعا مانی۔ ہم نے فرمایا 7 بار دعا نہیں کی تھی پھر پہنچا ہے، تے میں نا میں کہنے کہ پتہ نہیں میں 4 لفظ پڑھ لے تے 4 سال جڑا ہے دوسرا اللہ کر لی تے میں بڑا جناب متقی تے پرہیز بن گئے۔ آپ نے فرمایا پھر جس مقام تے تو محبوب کریم کو دیکھا ہے یہ مقام مقام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مقام مقام مصطفیٰ نہیں ہے، مقام مصطفیٰ اس کو بلند ہے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جب تیرے میرے ورگے مشتاق شوق دیدار دے مشتاق ہوندے نے تو رب سرکار کو ایتھے لے جب سرکار کو ایتھے لے آندے نے تو پھر سارے زیارت کرتے ہیں، زیارت کرتے سرکار پھر اپنے مقام پہ چلے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اب فرماتے ہیں پورے دلوں کے اینج میرے ہاتھ میں سبحان اللہ، جس دل جس پاسے چاہاں جس پاسے چاہاں۔ آپ کا ایک غلام خادم ہے کہ سرکار کے نال حضور غوث پاک کے نال جا رہے ہیں، دل نے سوچے کوئی بندہ سلام ہی نہیں کرتا، سارے کچھ ہر بندہ آدھے کھاتے جاتے، دوسرا جڑا ہے نا جو دوسرا کام میں لگا ہوا ہے، حضور جا رہے ہیں کوئی سلام تو آئی نہیں، یہ سوچنا ہاں کہ بندے ہیں جو کٹ آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافہ کرنے واسطے، وہ جویں جویں بندے آئے گے وہ جڑا غلام سی وہ پیچھے ہوتا چلا گیا، جویں جویں بندے وچ بڑے دور ہو گیا، تو جب دور ہویا پھر دل وچ سوچا انہاں کہ یار اتنا تو چنگا سا چھوڑ میرے دس تو نہ تا ہے نا، یہ نہ دے میں سوچتا کہ کوئی بندہ سلام ہی نہیں کرن دے، اگر یہ نہ سوچتا تو سرکار دے نال دا اللہ اکبر، یہ جب دل نے سوچا سرکار نے پیچھے
آپ نے بیٹھے آپ نے فرمایا اے نہ سمجھے کہ مجھے پتہ کوئی نہیں، کہ جو کچھ تو آنکھا ہے سارا کچھ میرے سامنے ہے، ہر شے میرے ہاتھ ہے، میں جن کو جیوے جاواں جس پاسے جاواں وہ تو پھیر سکنا وا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے جن میں گفتگو کرتے ہیں دوسرا سرکار گفتگو فرما رہے تھا کہ سامنے ایک بابا بیٹھا اور سرکار کی گفتگو سنتا بھی سو گیا، سرکار کے سامنے سو گیا۔ حضور غوث پاک ممبر پر تھے، ممبر توڑ کے ان کو کلوب ہو ہاتھ مار کے کھو گئے۔ یہ عجیب بات مان وہ ہے کہ تقریر میں سنتا بھی ہے ان میں تو حسن مولی تقریر کر سامنے کو سونے میں تو لگ پتا جیسے ان کی میں سنتا ہے۔ انہیں کہا ایمان کا میرا منظر ہے، ایک تو بندہ سنتا بھی ہے، ایک گفتگو سنن کے خلاف ہے۔ تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب منظر پیش کیتا ہے کہ اس بندے سنتا کے کو ہاتھ مار کے کھو گئے۔ وہ نادے نے کتنے ماری تھا عرق کو ہوتی ماری کو اٹھایا ہوتا تھا جی میں آپ کو بندہ سنتا ہے تو محسوس سمجھ نہیں یار کام خراب کر لیتے نال عرق مار دیتا ہے، انہوں نے عرق ماری تو اٹھیا انہوں نے آپ نے فرمایا نہیں جو کچھ میں دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہے ہیں، جو تو دیکھ رہے ہو تو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ انہوں کا سرکار غوث پاک دی مجلس دے وچ بیٹھ کے میں نوں پائی ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر سرکار دے یعنی دوسرا تقریر کے دوران اون کا یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ لوگوں کا یار بڑا مقام ہے تیرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، مستند علیہ سبحان شریف، مستند علیہ سبحان شریف۔ انہوں نے یار بڑا مقام ہے تیرا، بڑی رفعت اور بلندی سنتا ہے سرکار کی زیارت کرتے ہیں۔ اور میں کہا یہ تو میرا ہے اور میں تو سنیاں کر رہے ہاں، حضور غوث پاک تا جاگنے کر رہے ہیں۔ وہ تو سرکار جاگنے کر رہے سن، وہ سرکار جڑے کھڑوتے سن اس وجہ تو کھڑوتے سن کہ سرکار میرے خوابے چاہے ہوئے سن، اور میں سنیاں کر رہے سن سرکار تا جاگنے کر رہے سن۔ انہوں نے مقام کی ہے رفعت اور بلندی کی ہے، استغاثہ اور دعا، دو شعر اس بعد اجازت انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے شہر بغداد کی ہے نشانی، شہر بغداد کی ہے نشانی، اونچیاں لمبیاں جیراں، شہر بغداد کی ہے نشانی، اونچیاں لمبیاں جیراں، من میرا ان سے ہویا جی میں درزی دیا لیراں، انہاں لیراں دی گل کپڑی پا کے میں رنساں سنگ فقیراں۔ سبحان اللہ۔ شہر